إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اما بعد، برادران اسلام، عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق، اس کے فضل و احسان سے ہمارے درس کا عنوان ہے قل آمنت باللہ ثم استقم۔ دراصل ہمارا یہ عنوان ماخوذ ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے، جو کہ صحیح مسلم میں جناب سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک۔ اللہ کے رسول، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتلائیے جو بات آپ سے پوچھنے کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے اور وہ بات میرے لیے کافی و شافی ہو جائے۔ قال علیہ السلام قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ نبی علیہ السلام کا کلام ہمیشہ مختصر اور مدلل ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، بڑا قیمتی وقت، بڑی عظیم جگہ اور بڑا عظیم آپ علیہ السلام کام کر رہے ہوتے، یعنی طواف کر رہے ہوتے، تو آپ کی دعا سنیے جو آپ رب سے مانگتے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی اس مختصر کلام میں، دعا میں
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین و دنیا کی ہر قسم کی بھلائی اللہ سے طلب کر لی، لیکن افسوس اس بات کا کہ آج امت کی اکثریت انہوں نے ہر چکر کی دعا گھڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کے اوپر افسوس اس بات کا کہ ایک پڑھنے والا پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے 40 لوگوں کا ایک جھرمٹ رٹ لگاتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی وہ کہتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کلام، آپ کی گفتگو ہمیشہ مختصر اور مدلل ہوتی، اور آپ نے ارشاد فرمایا خیر الکلام اقل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو مدلل ہو اور مختصر ہو۔ اور آپ لوگ دیکھ لیجئے اس حدیث میں آپ نے اپنے پیارے صحابی کو 2 چیزیں ارشاد فرمائی، ایک کیا؟ قل آمنت باللہ، یہ ایمان ہے، ثم استقم، یہ اسلام ہے۔ یعنی 2 جملوں میں اللہ کے پیغمبر نے ایمان و اسلام دونوں چیزیں صحابی کو بتلا دی۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ سماعت کیجئے۔ رب ذوالجلال ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو تسلی دیتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کا تم وعدہ کیے گئے، اور تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، یعنی جو برزخی زندگی تمہارے سامنے اب آنے والی ہے وہاں تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، نہ قبر میں خوف، نہ حشر میں خوف، اور نہ ہی پل صراط سے عبور کرتی ہوئی کوئی خوف تمہارے لیے ہوگا۔ اور پیچھے جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے بارے بھی کوئی غم نہ کرنا، کیوں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ فرمایا کہ جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جس چیز کی تم طلب کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گی، یہ تمہاری ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے جو متصف ہے جل اعلیٰ صفت رحمت اور غفران سے، تقدس و تعالی۔ دوستو آئیے حدیث کا پہلا جملہ قل آمنت باللہ کہہ کے میں اللہ پر ایمان لایا۔ یاد رکھیں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے اعتراف و اعتقاد، اور عمل سے اس کا اظہار۔ اب اس بات کی دلیل سماعت کیجئے کہ ایمان جو ہے یہ زبان سے اقرار، عمل سے اظہار اور دل سے اعتراف و اعتقاد۔ صحیح بخاری میں جناب ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی سب سے جو اعلیٰ شاخ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کا تعلق زبان سے ہے اقرار، واماتۃ الاذى، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا شعبہ ہے، اور حیا کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ در حقیقت مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی جب رب کی عظمت بیان کی جاتی ہے، رب کی شان، رب کی جلالت، رب کی کبریائی، رب کی توحید بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے متعلق ارشاد فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ ارشاد فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب یعنی ہمارا معبود وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نہایت نامعقول بات کہنے والے قرار پائیں گے۔ تو دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے جب انسان اللہ جل وعلا کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے، اللہ کے تقوی کو اپنے دل میں اجاگر کرتا ہے، اس چیز سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں گرتا ہے تو اس سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں اگر بظاہری طور پر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ میں بیان ہے توحید ربوبیت کا۔ بیان کس چیز کا ہے؟ توحید ربوبیت کا۔ لیکن یہ بات معلوم ہو کہ توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید الوہیت ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وخلق من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم،
هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ لوگوں یاد کرو اپنے رب کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق مہیا کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھ پر اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار و اعتراف کروایا ہے اور انسانیت کو اس بات کی خبر دی ہے، لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جب ہم اس قسم کی آیات بیان کرتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے اپنی بشریت کا اقرار و اعتراف کیا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی شان میں تنقیص کا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ بشر کہنے سے اللہ کے رسول کی توہین ہوتی ہے، اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ میں اس قسم کے لوگوں کو بڑے آسان اور سہل انداز میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے جس طرح تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ جل وعلا نے نبی محترم علیہ السلام کو بھی اولاد آدم سے پیدا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد تھے، والدہ تھی، آپ کے دادا تھے، آپ کے پردادا تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کی اولاد تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام اپنی زبان سے خود اپنا نسب جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام تک بیان فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معنی میں آپ علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، یعنی جس طرح دیگر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی آپ کے والدین سے پیدا کیا، اور آپ علیہ السلام بھی اولاد آدم سے ہیں۔ اس معنی میں آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، لیکن جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کے درجات ہیں، اس کو نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان۔ نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، کل محشر کے میدان میں موقف کا کرب ہوگا، لوگ تکلیف کے عالم میں ہوں گے، اس وقت انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور کہیں گے کہ آپ رب سے گفتگو کریں کہ رب ذوالجلال حساب شروع کرے،
جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، ہمیں اس موقف کے کرب سے نجات مل جائے۔ چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، اپنے رب سے کلام کریں گے۔ جس وقت جبریل علیہ السلام جیسا عظیم فرشتہ بھی رب سے کلام کرنے کی طاقت نہ رکھے گا، کیونکہ رب اس وقت بڑے جلال میں ہوگا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس وقت روح الامین، جبریل اور تمام فرشتے کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کلام کرے مگر جسے اللہ کلام کرنے کی اجازت عطا فرمائے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ اس وقت امام الانبیاء آگے بڑھیں گے، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال اس وقت ایسی تسبیحات اپنے نبی کے دل میں القاء فرمائے گا جو اس سے پہلے ان تسبیحات کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے رب ذوالجلال کے۔ چنانچہ ان تسبیحات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی تقدیس بیان کریں گے۔ پھر حکم ہوگا، ارفع، سر اٹھائیے، واسأل تؤتى واشفع تشفع، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، پھر حساب شروع ہوگا۔ اور یہ ہے مقام محمود جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ نبی علیہ السلام جنت میں سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ پر ہوں گے، یہ آپ کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام کا چلنا، نبی علیہ السلام کا بولنا، نبی علیہ السلام کا دیکھ کر کسی چیز کو خاموشی اختیار کر لینا، یعنی اجازت دے دینا، رب ان چیزوں کو دین بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، تو اس میں دلالت کس بات کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص نماز میں درود نہیں بھیجتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں اس دل میں ایمان نہیں۔ یہ شان ہے امام الانبیاء کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، یعنی آپ بھی دیگر انسانیت کی طرح اولاد آدم سے پیدا ہوئے ہیں، مگر آپ کی شان، آپ کا مقام اس کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ جل وعلا نے آپ سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ جل وعلا نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے جل وعلا۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف تم استقامت اختیار کرو، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اس سے استغفار کرو، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ایسے مشرکوں کے لیے وائل ہے، خرابی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، اس کی فرما برداری سے منہ پھیرتے ہو،
جس نے تمہاری اس زمین کو جو تمہارا بچھونا ہے، جس پر تم کاشتکاری کرتے ہو، جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اس زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے اور تم اس کے ند مقرر کرتے ہو، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے عالمین کو، جل وعلا نے، عالمین کا وہ رب ہے تقدس و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، زمین سے تمہارے لیے اناج، پھل، یہ چیزیں نکالی تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ تم جان بوجھ کر اس بات کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پھر بھی اللہ کے ند مقرر کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ند کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بات کی وضاحت ایک حدیث سے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ تغیر ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ند مقرر کر دیا ہے؟ غور کریں، اس نے فقط صفت مشیت میں یہ کہا کہ جو اللہ کی چاہت وہ آپ کی چاہت۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہ کیا، اس کی اصلاح فرمائی اور اسے اس چیز سے روکا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج غور کریں، نعمت اللہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ اولاد ہے، رزق ہے، صحت ہے، نوکری ہے، تندرستی ہے، فراغی ہے، کامیابی ہے، جو بھی نعمت مخلوق کے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ لوگو، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن انسانیت میں اکثر لوگ نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اگر کوئی نعمت مل کہتے ہیں فلاں کی دعا کا نتیجہ ہے، فلاں کا کرم ہوا، فلاں نے نظر کرم کی، فلاں کی شفقت سے، فلاں کی کوشش سے۔ نام رکھ رہے ہیں بچوں کا، پیر انداز، پیر بخش، غلام بخش، عبد حسین، عبد علی، غلام رسول، عبد الرسول۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کو مقرر کر رہے ہیں غیر کی طرف۔ حالانکہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک موحد کا شیوا یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس جو بھی نعمت ہے، ظاہری ہو یا پوشیدہ، ہر قسم کی نعمت کو وہ کیا کہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھ پر فضل کیا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ جی، اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح کہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ثم پھر آپ لوگوں کے تعاون سے، یعنی کسی کی مشیت، کسی کی کوشش اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کی چاہت کے تابع ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک دفعہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کیا، اور یہ آپ کا معمول تھا، آپ کا اسوہ تھا کہ آپ علیہ السلام جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف کر لیتے۔ آپ علیہ السلام نے نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو آج کی رات تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی ہے اس حالت میں کہ وہ میرے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے اور ستاروں پر ایمان لائے،
اور کچھ نے صبح کی ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہمیں عطا ہوئی ہے آج کی رات، یہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی عطا سے ہے، یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور ستاروں کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے۔ اور جنہوں نے کہا کہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے۔ دیکھ لیجئے، ایک بارش نے ایمان اور کفر کا فیصلہ کر دیا، مگر یہاں اللہ المستعان۔ آج بھی دیکھ لیجئے لوگوں کی حالت، کسی فٹ پاتھیے کے پاس جاتے ہیں، بابا جی میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا، بابا جی میرے لیے طوطے اڑانا، بابا جی میرے ستارے کے بارے میں بتلانا کہ کیا وہ گردش میں ہے۔ ستاروں کے ساتھ نام رکھتے ہیں، ستاروں کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، حالانکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں جو پہنچتا ہے، فائدہ ہو یا نقصان، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت اگر کسی کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے یا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خلق کی مقادیر زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ ڈالی ہیں، ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور آج اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے کے مطابق ہو رہا ہے۔ جی تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوہیت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ دراصل نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مطابقت رکھتا ہے اللہ جل وعلا کے اس فرمان سے، قول اللہ جل وعلا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قل آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لا۔ یاد رکھیں، اللہ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو مشتمل ہے، 4 چیزوں کو۔ نمبر 1، اللہ کے وجود پر ایمان، یہ ایمان لایا جائے کہ اللہ ہے، اس بات کا انکار نہ کیا جائے۔ دہریوں نے اس روش کو اختیار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کر ڈالا، کہنے لگے ہم تو زمانے کی گردش ہیں، زمانہ ہمیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اس زمین پر انسانوں میں سب سے بڑے کفر کا مرتکب فرعون ہوا، وہ بھی اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون در حقیقت تو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے اور یہ جو معجزات ظاہر ہو رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ یہ اس اللہ کی طرف سے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس بات کو تو جانتا ہے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ تو ایک شامت زدہ انسان ہے۔ وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، وہ رب ہے، ان کے دل میں اس بات کا یقین تھا، لیکن ظلم اور طغیان کی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا کے وجود پر دلالت کرتی ہے عقل۔ عقل اس چیز کو ایکسپٹ کرنے پر بالکل جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات، نظام شمسی، نظام قمری، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، چرند پرند، انسان، جن، سب کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ ان سب کا خالق کون ہے؟ کون اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے؟ سورج
وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کون اس نظام کو چلا رہا ہے؟ بغیر کسی چلانے والے کے اتنا بڑا سرکولیشن چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ ایک کشتی کو آپ لوگ سمندر میں ڈال دیں، کوئی چلانے والا نہ ہو، کوئی گائیڈ، کوئی قائد نہ ہو، وہ کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ بتلائیں۔ اور اتنی بڑی کائنات کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئی، کسی چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے۔ اللہ جل وعلا نے سچ فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ارشاد فرمایا ہم بھر دیں گے جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جنوں سے، ان میں اکثر ایسی ہیں جن کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان تو ہیں مگر سنتے نہیں، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ان کے دلوں میں غفلت ہے، یہ غافل ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں جو ان کے سینے میں ہے۔ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی، بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے۔ عقل دلالت کرتی ہے، فطرت دلالت کرتی ہے، اسی طرح نصوص دلالت کرتے ہیں، اللہ کی وحی دلالت کرتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں جل وعلا کا۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا پر ایمان لانے کو دوسری چیز جو شامل ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت چار چیزوں کو مشتمل ہے: خلق، ملک، رزق و تدبیر، یعنی اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، نفی و اثبات کے ساتھ۔ جی ہاں، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے ہر چیز کی ملکیت ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ انسانوں کو اگر کوئی ملکیت عطا ہوئی ہے تو وہ عارضی ہے، ٹمپریری ہے، محدود ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو گئی اور ہو جائے گی۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ اس کائنات کا رازق ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں، وہ ساری مخلوق کو رزق عطا کر رہا ہے۔ وہ جل وعلا جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کس جگہ کس قسم کے رزق کی حاجت ہے، ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے اللہ جل وعلا۔ چوتھی چیز ہے تدبیر۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مشرکین قریش بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ ہی اس کائنات میں ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے جل وعلا، وہی مدبر الاسباب ہے تقدس و تعالی، اسی ہی کا حکم نازل و نافذ ہوتا ہے۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی ہی کے لیے خلق اور امر ہے جل وعلا کے لیے۔ یہ چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے: خلق، ملک، رزق اور تدبیر، متصرف۔ بات سمجھے؟ یہ چار چیزیں شامل ہیں توحید ربوبیت کو۔ اسی طرح اللہ جل وعلا پر ایمان لانے کو تیسری چیز جو شامل ہے وہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا الہ ہے، وہ تنہا ہے اور وہی معبود حق ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، ہر قسم کی عبادت اسی ہی کے لیے لائق ہے، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، چاہے وہ عبادت قلبی ہو، چاہے وہ عبادت جسم کے اعضاء کی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، ہر قسم کی عبادت
اسی ہی کے لیے خاص ہو، دعا عبادت ہے اسی ہی کے لیے، نظر عبادت ہے اسی ہی کے لیے، اسی طرح توکل عبادت ہے اسی پر، محبت عبادت ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، اسی طرح امید عبادت ہے سب سے بڑھ کر امید اللہ سے ہو جل اعلیٰ سے، استغاثہ استعاذہ استعانت یہ عبادت ہے کس سے ہو؟ اللہ سے جل اعلیٰ سے۔ جی ہاں، اسی طرح دوستو اللہ جل اعلیٰ پر ایمان لانے کو جو چوتھی چیز مشتمل ہے وہ ہے توحید اسما و صفات۔ اللہ جل اعلیٰ کی جو اسما و صفات کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں بیان ہوئی ہیں ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق، نہ ان میں تحریف ہو لفظی یا معنوی، کسی قسم کی کوئی تحریف نہ ہو، اسی طرح نہ تعطیل ہو نہ تکییف ہو اور نہ ہی تمثیل سے کام لیا جائے۔ بالکل یاد رکھیں یہ چار چیزیں اللہ جل اعلیٰ پر ایمان لانے کو مشتمل ہیں۔ سن لیجئے دوبارہ، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام پر استقامت کے تعلق سے لوگوں کے تین گروہ ہیں، لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے سرکشی کی، غلو کیا، افراط سے کام لیا، تجاوز کیا، دین میں حد سے آگے نکل گئے، جن میں سر فہرست خوارج ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے جناب علی داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی۔ جب جناب علی نے ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو تحکیم کے لیے مقرر کیا تاکہ دونوں فریقین کے درمیان صلح کی راہ جو ہے اسے اختیار کیا جائے، تو ان ظالموں نے، ان خارجیوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، تحکیم تو اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ علی نے انسانوں کو تحکیم سونپ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جناب علی کو جب ان کے بارے میں علم ہوا تو جناب علی نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کی شان میں طعن کیا، قاتلہم اللہ۔ ان کا باپ ذو الخویسرہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے اپنی تقسیم میں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے میرے صحابہ جن کے سامنے تم اپنی نمازوں کو، اپنی تلاوت کو، اپنی عبادات کو حقیر جانو گے، لیکن یاد رکھو یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پا گیا تو ان کے ساتھ وہی حشر کروں گا جو عاد و ثمود کا ہوا۔ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں سب سے پہلے فتنوں نے سر اٹھایا، اور آج بھی یہ لوگ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ مسلمان عوام ہو یا حکمران ہو، سب کو یہ لوگ معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو طاغوت تک کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ جو مسلمان کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو ان کے بارے میں یہ کہتی ہے یہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، یہ ابدی جہنمی ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، انصاف ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ دین پر استقامت ہے؟ حالانکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مشرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ، شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو، گناہگار کو فوری طور پر معاف کر دے، یا اس کے گناہوں کی مقدار اسے سزا دے کر
پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ منہج بالکل قائم ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے سوائے کفر اور شرک کے، وہ ابدی جہنمی نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ جی ہاں، مگر یہ لوگ اس چیز کی عکس کرتے ہیں، انہوں نے طغیانی اختیار کی، تجاوز اختیار کیا۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، استقامت اختیار کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور طغیانی اختیار نہ کریں۔ مگر ان خارجیوں نے، ظالموں نے قاتلہم اللہ دین میں تجاوز کیا، طغیانی اختیار کی، افراط سے کام لیا، اور یہ دین سے ایسے نکلے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ یہ بھی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہے۔ دین پر قیام چاہیے، استقامت چاہیے، مستقیم رہیے۔ اسی طرح دوسرا گروہ رافضیوں کا، شیعوں کا، جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کی، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، نکل گئے اسلام سے، اسلام کو توڑ ڈالا صحابہ نے، مگر 4 کے علاوہ یا 3 کے علاوہ۔ بتلائیں یہ دین پر استقامت ہے؟ کہا کہ قرآن غیر محفوظ ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے جن کا اسلام، جن کا ایمان ہی محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کا اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کتاب کو باطل نہیں چھو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ کتاب محفوظ ہے، اللہ کے حفظ میں ہے جل وعلا کے۔ مگر ان رافضیوں نے دین کے اندر وہ کچھ کیا، وعد اللہ تعالی، سرکشی، طغیانی، افراط، نکل گئے حد سے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، تجاوز مت کرو، حد سے مت بڑھو، اور کہو اللہ پر مگر حق بات۔ اسی طرح دوستو ایک تیسرا گروہ جنہوں نے افراط کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے، غلو کی روش پر چلتے ہوئے اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات میں الحاد سے کام لیا، اللہ کی اسماء و صفات میں تحریف کر ڈالی، لفظی تحریف، معنوی تحریف، تعطیل سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش میں تحریف کی، کہنے لگے عرش سے مراد سلطنت ہے، ہاتھ سے مراد قدرت ہے، صفت رحمت کے بارے میں کہنے لگے ارادہ نعمت، اسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ کس نے انہیں اس چیز کا حکم دیا؟ کس نے انہیں یہ تعلیم دی؟ کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جل وعلا کہ عرش کا جو معنی ہے وہ سلطنت ہے، ہاتھ کا معنی قدرت ہے، رحمت بمعنی ارادہ نعمت ہے؟ یہ چیزیں انہوں نے کہاں سے اخذ کی؟ کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ اسی طرح دوستو ایک چوتھا گروہ جنہوں نے افراط کی راہ اختیار کی، سرکشی کو اپنایا، غلو کیا، دین میں ہٹ گئے، کیا کیا؟ بدعات کا چور دروازہ کھول ڈالا، اعتقاد میں بدعت، اقوال میں، اعمال میں بدعات ہی بدعات۔ یہ اعتقادی بدعت ہے، مثلا قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر عمارتیں بنانا، قبروں والوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا، وہاں قیام کرنا، وہاں سجدے اور رکوع کی کیفیت اختیار کرنا۔ اب ان لوگوں سے پوچھو تمہیں کس نے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جس بیماری میں آپ کو شفا نہ ہوئی
آپ بستر مرگ پر تھے، آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے رسول اس بات کو بیان کر کے امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس در افسوس امت کا ایک کثیر تعداد میں طبقہ غلو کی راہ کو اپنا کر، افراد کی راہ کو اپنا کر، استقامت سے ہٹ کر اس روش پر چلا اور قبروں کی عبادت میں لگ گیا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے اعمال میں جو بدعت ایجاد کی، 11ویں کی بدعت، یہ کہاں سے آئی؟ کس نے حکم دیا؟ ایک بندہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 450 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے نام کی نظر دی جا رہی ہے، انہیں غوث آدم قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے سننے والے ہیں، کسی کو داتا کہا جا رہا ہے، یہ خلق کو عطا کرنے والے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ یہ خلق کی مشکلیں حل کرنے والے ہیں۔ کس نے ان کو اس بات کا حکم دیا؟ کس نے تعلیم دی؟ کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ اسی طرح کل، تیجا، 10واں، 40واں، برسی، میلاد، اور یہ کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ گھروں پر سیاہ جھنڈے بلند کرنا، مرثیے پڑھنا، ماتمی جلوس نکالنا، نہا کرنا، 72 مارنا، اپنے آپ کو چھریوں اور چاقوں سے زخمی کرنا، کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا یہ حکم یہ لوگ پورا کر رہے ہیں؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے کسی سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو چھریوں سے مارو، زنجیروں سے مارو، آگ پر چلو، پانی پر چلو، ہواؤں میں اڑو؟ کیا اللہ نے کسی کو ان باتوں کا حکم دیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دوسرا گروہ جنہوں نے بالکل اعمال کو ترک کر دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس چیز کی ضرورت نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، دل کی نماز، دل کا روزہ، دل کا حج، دل کا پردہ، اعمال سے بالکل بری، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح و شام گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا جی؟ اللہ غفور الرحیم ہے، نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، بخشوا لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے۔ کیا یہ دین پر استقامت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ یہ ہے نبی علیہ السلام کی عبادت، اور اسی پر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ اراد کرے اور اس چیز کو فراموش کر بیٹھا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے، اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے اقوال سے بالکل باخبر ہے، تقدس و تعالی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، توحید اللہ کا ذکر ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کا ذکر ہیں۔ ارشاد فرمایا جو ان سے اعراض کرے گا ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب
مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے حالانکہ دنیا میں میرے پاس 2 آنکھیں تھیں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ نسیا یعنی ترک، چھوڑ دیا جائے گا اسے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس پر شیاطین مسلط کر دیں گے، وہی اس کے ساتھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ارشاد فرمایا اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی دین پر مستقیم نہیں ہیں، انہوں نے بھی استقامت کی راہ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح تیسرا گروہ ہے معتدل، جو درمیانی راہ پر چلے، اعتدال کو جنہوں نے اختیار کیا، نہ تفریط نہ افراط، نہ غلو نہ تقصیر، درمیانے راستے پر چلے۔ اور یہ ہے نبوت کا راستہ، منہج نبوت، صحابہ کرام کا طریقہ۔ اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ بھی۔ وَلَا تَتَغَوْا، طغیانی اختیار مت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ معتدل ہے، اعتدال کا راستہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، دین پر استقامت اختیار کیجئے، مستقیم رہیے، نہ افراط ہو، نہ طغیانی ہو، نہ غلو ہو، اور نہ ہی تفریط ہو، نہ ہی تقصیر ہو پاس میرے، اور نہ ہی کسی چیز میں کمی ہو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیے کما حق ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جی یہ ہے دین پر استقامت۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ یہ بشارت ان کے لیے ہے جنہوں نے دین پر استقامت اختیار کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ تو دوستو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے جو بات حق کہی، حق سنی، اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس چیز میں مجھ سے لرزش ہوئی ہو، کسی آیت میں، حدیث میں، کسی اور بات میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے، مجھے معاف کر دے، میری اصلاح کرے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔